بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لنڈن میں ہونے والے کنونشن کی۔ اس کنونشن میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ایک تو ہم بتائیں گے ان کے خطاب کے مرکزی پہلو کیا تھے، کن کن ایشوز پہ انہوں نے بات کی۔ دوسرا ہم بتائیں گے کہ اس کنونشن کا مقصد کیا تھا اور کون کون لوگ شریک ہوئے۔ پھر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ ایک کنونشن تو ہوٹل کے اندر ہوا اور ایک جو ہوٹل کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے چند لوگ جو موجود تھے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے یہ کنونشن جو ہے ان کے اس چیز کی کڑی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا کنونشن تھا اور اسی حوالے سے ایک کنونشن ہوا اوورسیز پاکستانیز کا اسلام آباد میں، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کیا۔ پھر ایک کنونشن برسلز میں ہوا اوورسیز پاکستانیز کا، جس سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کیا، اور یہ تیسرا کنونشن تھا او پی ایف کے زیر اہتمام جو لنڈن میں ہوا، اور اس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ اس کنونشن میں تقریباً کوئی 1100 کے قریب لوگوں نے شرکت کی، اور جو ہال ہے پارک لین کا یہ ہوٹل تھا، اور اس ہوٹل کا جو ہال ہے اس میں تقریباً 900 سے 1000 لوگوں کی گنجائش تھی۔ 100 کے قریب ٹیبلز تھیں، ہر ٹیبل پہ 10-10 لوگ بیٹھتے تھے، لیکن اوور فلو ہو گیا، لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور تقریباً 1100 کے قریب لوگ اس ایونٹ میں موجود تھے۔ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہال، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر سننے کے لیے لوگ موجود تھے، اور جو اس ایونٹ میں جو شرکت کی بلکہ آرگنائز کرنے میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا تھا، جو پچھلے مہینے 20 اگست کو جنہوں نے یہاں پر ایک کنونشن سے خطاب کرنا تھا، لیکن وہ سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ کینسل کر دیا گیا، تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کنونشن میں ذاتی دلچسپی لے کر اس کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ کنونشن کے اندر کی صورتحال کہ تقریباً 1100 سے لوگ زیادہ تھے، اور اس میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50 کے قریب لوگ ہوں گے۔ باقی جو تعداد تھی وہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی تھی۔ ان میں بڑے بڑے بزنس مینز بھی تھے جو کہ اپنے اپنے جو شعبوں میں ماہر ہیں، اس کے علاوہ پروفیشنلز تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، سولیسٹرز تھے، یہ سب لوگ موجود تھے۔ پھر دوسری طرف ممبران پارلیمنٹ بھی تھے، برٹش ممبران پارلیمنٹ وہ بھی موجود تھے، اور اس کنونشن میں شرکت کے لیے یورپ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، امریکہ سے بھی تھے، اور برطانیہ کے مختلف شہروں سے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، مسلم لیگ نون کے بھی لوگ موجود تھے۔ تو یہ ایک اوورسیز کمیونٹی کا ایک نمائندہ اجتماع تھا جو کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں تھا، اور اس میں لوگوں کی بڑی اکثریت جو تھی وہ شہباز شریف صاحب کی ذات کو اور ان کو سننے کے لیے وہاں آئے تھے۔ ہماری لوگوں سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 3 سال میں جو کارکردگی دکھائی ہے، جو وہ بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ہم اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو خطاب تھا اس سے پہلے بات کی جو وفاقی وزیر ہیں اوورسیز پاکستانی اس کے چودھری صالح حسین، سید قمر رضا بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں او پی ایف کے، اور اس کے ساتھ خواجہ آصف محمد آصف ڈیفنس منسٹر، وہ بھی انہوں نے بھی تقریر کی، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی تقریر کی، وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے تقریر نہیں کی۔ اس کے علاوہ اون چودھری صاحب بھی تھے۔ تو یہ ایک نمائندہ اجتماع تھا حکومت کے، تقریباً تمام لوگ، بڑے لوگ
جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ سامنے موجود تھے. پوری کیبنٹ کے اہم لوگوں کو بٹھایا گیا تھا, وہ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے تھے, لوگ تمام منسٹر سے بھی بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ بات چیت میں بتا رہے تھے حکومت کے بارے میں, اپنے مسائل کے بارے میں. تو یہ ایک حوصلہ افزا چیز تھی کہ اہم منسٹرز جو تھے حکومت کے وہ لوگوں سے ملے, ان سے بات کیا. ہم نے تعالیٰ تارڑ صاحب کو دیکھا, ان کی جو بڑی مقبولیت تھی وہاں پہ, لوگ ان سے سیلفیز بنا رہے تھے, تصاویر کھنچا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہال میں جو سب سے زیادہ لوگوں سے ملے, جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا, وہ تھے عطاء اللہ تارڑ صاحب. لوگوں نے ان کی تعریف بھی بہت کی کہ جس طرح مارکہ حق کے دوران آپ نے پاکستان کا موقف پیش کیا, پاکستان کی جنگ میڈیا پر لڑی, وہ اس پہ لوگوں نے ان کو بہت سراہا اور بڑی انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ مل کے بات کی. تو تعالیٰ تارڑ صاحب کا بھی ایک مزاج ہے, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی سنتے ہیں. تو میرا خیال ہے تعالیٰ تارڑ صاحب کا بھی ایک بڑا اہم کردار رہا اس سارے حصے میں. اب آتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کی طرف. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریباً 40 سے 45 منٹ تقریر کی, اور یہ میں پچھلے 20 سال سے یہاں لنڈن میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, میں نے یہ ایسا اجتماع کسی وزیر اعظم کے لیے پہلے نہیں دیکھا. پاکستانی وزیر اعظم کے لیے 1100 لوگ, اور وہ بھی فلی چارجڈ, پوری طرح انہوں نے ان کو وہاں پر سنا, اور اتنا بڑا اجتماع. اور اوپر سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی, میرا خیال ہے میں نے ایسی تقریر ان کی بڑے عرصے بعد سنی ہے, فلی چارجڈ, بڑے زبردست طریقے سے عوام سے, اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا. بیچ میں پنجابی کا تڑکا بھی تھا, اردو کے شعر بھی تھے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑ دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور کم از کم 3 سے 4 بار انہوں نے شعر سنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی میں بھی لوگوں سے انٹریکٹ کیا, جیسے وہ ان کا سٹائل ہے باتوں میں بات کرتے کرتے لوگوں سے وہ اس لحاظ سے ہنسی مذاق بھی کرتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈائس پہ بھی 2-3 دفعہ, جو ان کا مخصوص سٹائل ہے اس میں ڈائس پہ بھی انہوں نے ہاتھ مارا. تو وزیر اعظم شہباز شریف بڑے انرجیٹک تھے, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بھجوائی گئی ریمیٹنسز ہے, زر مبادلہ ہے, وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور ہم امید کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس میں مزید اضافہ کریں گے. اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو کہا کہ آپ ہمارے سر کا تاج ہے, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں حل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دی جا رہی ہے, اور مزید دی جائے گی. میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے, سمندر پار عظیم پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوں. دیار غیر میں انتہائی محنت سے آپ رزق حلال کماتے ہیں. یہ جو سال گزرا ہے, 38.5 ارب ڈالر پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں. اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں پھر کیوں نہ آگے بڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں, سلوٹ کروں آپ سے. تو ایک تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مارکہ حق کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی تعریف کی, انہوں نے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی, پاک فوج کی. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق جو جیتا وہ سید عاصم منیر کی جو پروفیشنلزم ہے اس کی وجہ سے, پاک فوج کے جو جوانوں کی جو ایک بہادری ہے اس کی وجہ سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے. جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا, پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی. مارکہ حق کے آپریشن میں, جسے ہم آپریشن بنیان مرصوص کہتے ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا. ان کی بڑی فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی, اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے, انہوں نے بہترین, ہمارے شاہینوں نے جھپٹ کر قابو کیا, اور ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے. یہ جنگ اگر جیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا
خاص انعام اور کرم اور افواج پاکستان کا عظیم ولولہ اور ان کی عظیم شجاعت اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ سید عاصم منیر کا وہ دلیرانہ اور بڑا منجا ہوا ان کا رول، جس کی وجہ سے ہماری یہ فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تو ایک بڑا پراؤڈلی پرائم منسٹر نے تمام گیدرنگ کو جو مارکا حق کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ کیسے ہم نے 9 اور 10 مئی کی رات کو فیصلہ کیا جی ایچ کیو میں کہ بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں 6 طیارے تو ہم پہلے گرا چکے تھے پہلے مرحلے میں، لیکن اس کے بعد جو ہم نے فیصلہ کیا اس کی وجہ سے پھر اس دن رات کو پھر الل صبح مجھے آرمی چیف کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے دوبارہ حملہ کیا ہے اور ہمارے بیسس پہ میزائل گرائے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سے اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کے اپنے حملے کو آغاز کریں۔ انہوں نے وہ کنورسیشن بھی بات کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو امریکی فارن سیکرٹری ہے مارکو روبیو، انہوں نے بھی کیسے فون کر کے بھارت کے انہوں نے کہا کہ بھارت سیز فائر کرنا چاہتا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے پراؤڈلی مارکا حق کو اون کیا۔ مارکا حق کی سلسلے میں جو پاکستان نے اپنی فتح کی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، اور بار بار انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لیا، پاک فوج کا نام لیا اور پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس ننھے شہید کا بھی نام لیا، ارتضیٰ کا، کہ جو لیفٹیننٹ کرنل جو کا بیٹا تھے، جو خود ان کے والد فرنٹ لائن پر جنگ لڑ رہے تھے، تو پیچھے بھارت نے ان کے گھر پہ میزائل گرایا اور وہ ننھا بچہ شہید ہو گیا، اور انہوں نے کہا اس ننھے بچے کا بدلہ ہم نے لیا اور اس کے جنازے میں بھی ہم نے شرکت کی۔ تو اس سارے معاملے میں انہوں نے بات کی بھارت کے ساتھ کے حوالے سے بھی۔ نام تو انہوں نے پورے تقریر میں بھارت کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے ہمسایہ کی تو ان کی طرف جو ایک اشارہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ جنگ ہم نے لڑی ہے، ہم جیت چکے ہیں۔ خطے میں جو ہے پہلے یہ تھا کہ بھارت سمجھتا تھا کہ وہ بہت بڑی پاور ہے، لیکن ہم نے اس کے یہ دعوے جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگیں لڑ لیں، بڑی تعداد میں اس پہ پیسہ بھی خرچ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب امن بھی قائم ہونا چاہیے، یہ جو جنگ کا پیسہ ہے ہمیں ایک دوسرے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جو سب سے بڑا اعلان انہوں نے یہ کیا وزیر اعظم نے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے تعلقات جو ہیں وہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے بھارت سے مسئلہ کشمیر کے حل تک بات کرنے سے جو کسی بھی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل تک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اوپنلی کہا کہ ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی ہے۔ انہوں نے بات کی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی۔ انہوں نے کھل کے ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ تقریر اس لحاظ سے بھی یاد رکھی جائے گی کہ اوورسیز کے بیرون ملک کسی بھی بڑے اجتماع کے اندر یہ ان کی تقریر تھی جس میں ایک محب وطن وزیر اعظم اپنے لوگوں کو اپنے اس پاک فوج کے اس کارنامے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں، وہ آج یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی امریکی صدر سے بھی ملاقات متوقع ہے، وہاں پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، اور جو اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی کھل کر فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ اس کے یہ تو ہو گیا اندر کا حال، تو باہر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ مظاہرین آئے تھے، 6 مظاہرین تھے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون برطانیہ تقریباً 150 کے قریب ان کے کارکن تھے، 150 سے 200، جو مسلم لیگ نون کے صدر احسن ڈار نے یہ مظاہرہ آرگنائز کیا تھا۔ اور اس مظاہرے
کہ جو ویلکم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ویلکم کیا گیا، ڈھول کی تھاپ پہ وہ رقص کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تصاویر تھی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی تصاویر تھی۔ تو ایک یکجہتی کا پیغام دیا گیا، خوش آمدید کہا گیا، ایک بڑا اجتماع تھا مسلم لیگ نون کا، ایک بڑا شو تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم بھی اس سے خوش ہوئے، اور انہوں نے جو میری اطلاعات ہیں فنکشن کے بعد ایس این ڈار جو صدر مسلم لیگ نون برطانیہ، ان کو فون بھی کیا، اور فون کر کے ان کا استقبال کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کا کہ وہ واپسی سے ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے جو ٹوٹل 6 لوگ مظاہرے کے لیے آئے تھے، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اسپیکر پہ بس نعرے بازی کرتے رہے، تو یہ ایک فلاپ ترین مظاہرہ ان کا تھا۔ پھر بعد میں ٹورڈز اینڈ تحریک انصاف کے کچھ اور کارکنان، جن میں 25 کے قریب 25-30 لوگ تھے جو پاکستان ہائی کمیشن کے بارے مظاہرہ کر رہے تھے، تو وہ وہاں سے اس طرف آئے، اور وہ بھی اینڈ کی طرف، وہ بھی ان کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں۔ تو ایک فلاپ ترین مظاہرہ تحریک انصاف کا ہوا۔ وہ بھی ان کا ایک آپس کی ناچاکیاں، آپس کی لڑائیاں یا جو ہیں وہ اس مظاہرے میں ہمیں صاف دکھائی دیں کہ کال کے باوجود جو مین کال تھی اس وینیو کے باہر، کنونشن کے باہر، وہ بری طرح فلاپ ہوئی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف دن بدن لندن میں، برطانیہ میں اپنی مقبولیت کے جو دعوے کیا کرتی تھی وہ کھوتی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب تو بالکل ہی جو ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ چند جو لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس بارے میں اب جان چکی ہے۔ تو یہ ایک ناکام ترین مظاہرہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وزیر اعظم کے خلاف کیا گیا، اور جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ استقبال کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ پھر بعد میں ٹورڈز اینڈ جو ہے وہ آپس میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی، پولیس کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہ آئی، لیکن مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے یہ جو شو تھا وہ ہال کے باہر اس میں ڈومینیٹ کیا اور ایک اچھا پیغام دیا۔ یہ تھا اب تک کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔